قابل نہیں ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ جب گواہی دینے آئے انسان تو گواہی تو وہ دے گا، اس میں تو جو برائی ہے وہ بھی پیش کرے گا، اب یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ جو لوگ علل اعلان گناہ کر رہے ہوں ان کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ پھر شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی مشورہ لینے آئے، جو آپ جانتی ہیں بتا دیجئے۔ ہمیں حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ کا اور ایک ابو الجہم کا، آپ بتائیے میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، اور ابو الجہم بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ دونوں ہی کی بات آپ نے بتا دی، مشورہ لینے آئی تھی نا، ایک خاتون کی زندگی کا سوال تھا، مگھم بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ہاں ہمیں نہیں پتا یہ وہ، جو آپ جانتے ہیں بتا دیجئے، ڈیسیشن لینا ان کا کام، لیکن اس پہ نمک مرچ نہیں لگانا، ایڈیشن نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے جیسے کیا، جتنی بات تھی اتنی کہہ دی، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ دیکھو کوئی تم میں سے جو ہے ایک دوسرے کی وہ غیبت نہ کرے، اور مثال دے کر سمجھایا ایحب، کیا تم پسند کرو گے احدکم، کوئی بھی تم میں سے ایک، ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ تم کھاؤ اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تو کتنی کراہیت آئی ہے تم کو۔ لاش پڑی ہے، ایک شخص مرا پڑا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک دوڑا چلا آ رہا ہے چھری کانٹا لے کر، اس نے اس کی بوٹی کاٹی، کھانا شروع کر دیا، اس کی انگلیاں کاٹی، کھا رہا ہے، اس نے اس کے بازو پر سے ایک بوٹی نکالی اور چبا رہا ہے۔ لائیں ذرا دل کے اوپر اس چیز کو، کتنی اذیت ناک سچویشن ہے۔ ایسی ہی اذیت ہونی چاہیے غیبت کرتے ہوئے یا اپنے سامنے کسی کی غیبت سنتے ہوئے۔ فرمایا فکرہتموہ، کتنی کراہیت آئی تم کو اس بات سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، غیبت بہت بری چیز ہے۔ ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ کی صفت تواب آئی ہے، بار بار توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ غیبت عادت ہوتی ہے، تانا عادت ہوتی ہے، ایک دن میں نہیں چھٹ جائے گی، ٹائم لگے گا، مسلسل اللہ سے انسان استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ لاش جیسے رکھی ہوتی ہے، کوئی کھڑا ہوئے اور لاش کو نیزہ چبائے یا لاش کو برا بھلا کہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ شخص۔ بالکل اسی طرح ایک انسان جو موجود نہیں ہے اور غیر موجودگی میں اس کی برائی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے کہ زندہ انسان کی برائی کرنا بھی منع ہے، مردہ کی برائی کرنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے، مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، جب ان کو زنا کے جرم میں سنسار کیا گیا، سورہ نور میں یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے 2 لوگوں کو ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانپ دیا تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ ہمدردی ہی ہو رہی ہے نا۔ خیر اللہ کے رسول نے سن لیا، خاموش رہے، کچھ آگے گئے، راستے میں گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی، اللہ کے رسول رک گئے، ان دونوں کو بلایا، فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش کھائیے۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا ابھی آپ لوگ جو اپنے بھائی کی عزت پر جو باتیں بنا رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری تھی۔ فزیکل گندگی کو دیکھ کر کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، اسی طرح کسی کی ذہنی، اخلاقی، روحانی گندگی سن کر دیکھ کر تکلیف ہونی چاہیے۔ 2 ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں گندگی کو دیکھ کر، یا دور کر دیتے ہیں ہم اس کو یا ڈھانک دیتے ہیں، یہی کرنا ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ گندگی کوئی اچھالے، پیسٹ کرے، سجائے دیواروں پر، کھانے کی میز پر لا کر رکھ دے، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ کسی کی کوئی اخلاقی، روحانی یا کردار کی برائی نظر آتی ہے، یا تو دور کرنے کی کوشش کیجیے یا ڈھانک دیجیے، ڈسپلے نہیں کرنا، نمایاں نہیں کرنا۔ یہ جو باتیں ساری ہم کرتے ہیں، چکر یہ ہے نا کہ با مقصد کاموں کی بہت کمی ہے، کوئی اصلاحی فلاحی مصروفیت نہیں ہے تو زبانیں چلتی رہتی ہیں ان چیزوں کے اندر، وقت کے ساتھ ساتھ عادت پختہ ہو جاتی ہے اور بڑھاپے تک ساتھ رہتی ہے۔ بعض دفعہ دیکھیے کہ بوڑھے لوگ اپنے آپ کو ایگزیمپٹڈ سمجھتے ہیں اس چیز سے، بوڑھے سمجھتے ہیں کہ ہم جس کی چاہے غیبت کریں، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں حق حاصل ہے، ہم پوتے پوتیوں کی غیبت کر لیں، نواسی نواسیوں کی غیبت کر لیں، اپنی اولاد کی برائی کر لیں، نہیں، یہ سب غیبت میں جا رہا ہے۔ ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کے یہ کام کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آیت 266، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے نا،
اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا چاہتا ہے کوئی تم میں سے ایک شخص بھی کہ تمہارے لیے ہو باغ، اس میں انگور اور کھجور ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، ساری عمر نیکیاں کی، حقوق العباد ادا کیے، روزے نمازیں سب کی، نیکیوں کا باغ لگا لیا، پھر کیا ہوا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد ضعیف ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک بگولا آ جائے اس کے اوپر، فِيهِ نَارٌ، آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، سب جلا ڈالے، زبان کی تیزی سب جلا ڈالے، زبان کی بے احتیاطی نے سب غارت کر دیا، سارے اعمال پر پانی پھیر دیا، کتنی بد نصیبی ہے۔ بڑھاپے میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، مہلت بھی نہیں ہے۔ ینگ لوگ یہ کام کر لیں تو چلو چانسز تو ہے نا کہ اگلے 20-30 سال پڑے ہیں، جو خود 70 75 80 سال کا ہو گیا، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہے، بتائیے کہاں مہلت ہے؟ نہیں ہے مہلت۔ بہت بڑی خیر خواہی ہے والدین کے ساتھ کہ اگر ان کو غیبت سے اور زبانوں کے گناہ سے روکا جائے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں مت رہو، تم جاسوسی مت کرو، تم ایک دوسرے پر بڑھنے کی ہوس نہ کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بات کرو۔ اے اللہ کے بندوں، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں تو ہم نے سورہ حجرات کی ان آیات میں پڑھ ہی لیں۔ حدیث میں ایک اور اضافی بات کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے کہ نہ حسد کرو، حسد نہیں کرو آپس میں۔ ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال شعبہ، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ذرا سی وضاحت یہاں پہ درکار ہے کہ حسد اور رشک ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ رشک جائز ہے، جیسے حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دو ہی لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں انسان رشک کیوں کر سکتا ہے؟ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ رات دن دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ رات دن لوگوں میں اللہ کی کتاب کا علم عام کرتا ہو۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ اللہ جیسی نعمت اس شخص کو ملی ہے اس کو بھی مبارک رہے، اس نعمت سے یہ شخص بھی دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹے، اور اللہ یہی نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، اس کے لیے بھی اچھا ہو، اور ایسی ہی چیز مجھے بھی مل جائے، میرے لیے بھی اچھا ہو۔ رشک تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ حسد ناجائز ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان تمنا کرے کہ اللہ جو نعمت اس شخص کو ملی ہے اس سے اس کو فائدہ ہی نہ پہنچے، اگر اس کے پاس یہ نعمت ہے اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بن جائے، یا اس سے یہ نعمت چھن جائے اور صرف مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ حسد نہ کرو۔ یا یہ انسان سوچے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے یہ مشکل میں یا مصیبت میں یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اور جب ہم دیکھیں کہ ہمارا بھائی جس کے پاس نعمت تھی اس نعمت کی وجہ سے یا کسی اور برے حالات کی وجہ سے اس پر کوئی آزمائش پڑ گئی ہے تو انسان دل میں خوشی محسوس کرے اور سوچے کہ اچھا ہوا اس کے اوپر یہ مشکل آئی۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت اور تکلیف پر خوشی نہ منانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر تو رحم فرمائے اور تم کو مصیبت میں ڈال دے۔ کسی کی مصیبت کا سن کر دل میں گدگدی سی ہونا، خوشی ابلتی ہوئی محسوس ہونا، ہنسنا اور یہ سوچنا کہ اچھا ہوا یہ ہوا ان کے ساتھ، یوں کہہ دینا، یہ چیزیں خوشی منانے میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان بھائی کی تکلیف یا پریشانی پر خوشی نہ مناؤ۔ اسی طرح اس حدیث کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور سورہ حجرات کی آیات، غیبت کی بات بھی آئی اس کے اندر، ذرا سا غیبت کے بارے میں ایک آدھ حدیث اور دیکھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے، جو شب معراج کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،